ثبوت کے بنا دلیل کے ہم اہل سنت کوئی کام نہیں کرتے، یہ یاد رکھیے آپ۔ جب کبھی کسی کام کے تعلق سے دلیل اگر چاہیے تو الحمدللہ حاضر ہے اس کا جواب دے گا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ فاتحہ کی دلیل میں قرآن سے، درود کی دلیل آپ کے قرآن سے، سلام کی دلیل قرآن سے، نیاز کی دلیل قرآن سے، 12ویں کی دلیل قرآن سے، 11ویں کی دلیل قرآن سے۔ احادیث پاک تو سائڈ میں سپورٹنگ کو پیچھے ٹھہرے ہوئے ابھی بہترین، ان کو بعد میں قرآن کی آیتوں سے الحمدللہ ناچیز جواب دینے کا اہلیت رکھتا ہے اساتذہ کرام کے صدقے طفیل میں، ان کی چوٹیوں کے صدقے میں۔ ہم کم علم رہ کے ہو رہے، ہمارے گرو کیا بولیں گے بتانا، ہر سوال کا جواب ہمارے پاس ہے۔ تو یہ ذرا بتاتے جاتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات جامع ترمذی کی حدیث ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنے نبی کو اپنے بستر پہ نہیں پائے، پریشان ہوگی کہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ڈھونڈنے کے لیے آپ کو خیال آیا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات کسی اور اہلیہ کے گھر چلے گئے، کسی اور ام المؤمنین زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے، ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، دیگر جو آپ کے ازواج تھے، شاید آپ سمجھیں کہ آج کی رات اللہ کے نبی کسی اور اہلیہ کے پاس چلے گئے۔ یہ سوچ کر حالانکہ انہوں سمجھے کہ آج کی رات میرے پاس ہے، آج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گزارنے کا ہے، آج کی رات میرے پاس بازی آپ کی، تو آج کی رات کہاں چلے گئے؟ ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ تو آپ بی بی عائشہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کیسا ڈھونڈیں گے؟ بولیے کیسے ڈھونڈیں گے کہ ہر دروازے کو کھٹکے مارنے دے بولیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نبی کی شان کیا تھی؟ جو گلیوں سے گزر جاتے تھے گلیاں مہک جاتی تھی، خوشبو کو سونگتے ہوئے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راستہ طے کر رہی کدھر چلے گئے؟ اور قبرستان میں چلے گئے، جنت البقیع میں۔ کوئی بھی بولیے آپ کسی کو ڈھونڈنا تو قبرستان میں آتا، بولیے آپ قبرستان میں آتا ڈھونڈنا، اور بچہ ہو گیا فلاں ہو گیا تو یہاں جائیں گے، گلیوں میں جائیں گے، قبرستان میں کیا پڑا ہوا؟ قبرستان کی طرف چلی گئی بی بی عائشہ۔ کیوں گئی وہ؟ کیونکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی اسمیل، خوشبو جو مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار تھی، پیچھے چلے گئے وہاں خوشبو۔ جب پہنچے ایک جگہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، سجدے کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، زار و خطا رو رہے ہیں، عبادت میں، ذکر الہی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دو روایتیں آئی ہوگا، بہت دیر تک جب آپ سجدے میں تھے تو بی بی عائشہ نے پوچھا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ بلکہ پوچھی من انتا، کون ہے تم؟ بلکہ پوچھی سجدے کی حالت میں آپ آہٹ محسوس کی کون؟ تو آپ نے عرض کیا، بی بی عائشہ نے، ام المؤمنین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انا عائشہ، کیا کہیں؟ انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ تو حضور نے پوچھا من عائشہ، کون عائشہ؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ۔ تو حضور نے پھر پوچھا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جذب کی حالت میں تھے، خدا کے ذکر میں، خدا کی ذات میں فنا۔ ویسے تو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنا فی اللہ ہوتے، لیکن وہ استغراق کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی لمٹ نہیں ہے نا کہ یہاں ہو گیا، اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں نا، انلیمیٹڈ ہے وہ، نہیں، اس کی ذات میں مستغرق ہو کر ڈوبے ہوئے۔ تو اب دنیا کا کوئی خیال نہیں، کون عائشہ، کون ابو بکر، میں جانتا ہی نہیں، میں تو بس اللہ میں لگا ہوا ہوں، ذکر الہی میں لگا ہوا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استغراق کی کیفیت سے گئی تو پھر کہنے لگے اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کچھ بولے نہیں، یہاں پر خود کس سے فرمانے لگے حضور تم کیا سمجھے کہ اللہ اس کے رسول نے کیا تمہارے ساتھ کیا جفا کی ہے، ظلم کیا؟ تم کیا سمجھے کہ آج اللہ کے نبی نے تمہارا حق چھین لیا؟ یہ سمجھے آج میری باری تمہارے پاس ہے تو تم نے یہ سمجھا کہ میں کسی اور کے پاس چلا گیا ہوں، ایسا سمجھے؟ آپ ہچکچاہٹ میں تھے، ہاں نا ایسا بولنے میں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ تم جانتی ہو آج کی رات کیا ہے؟ آج کی رات کیا ہے؟ آج کی رات متبرک رات ہے، یہ لیلۃ نصف شعبان ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ آسمانی دنیا مطلب یہ دنیا میں جو آسمان نظر آ رہا ہے یہ پہلا آسمان، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور آ کر اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا بندہ مجھ سے مانگے۔
رزق طلب کرنے والا اگر کوئی ہے، رزق چاہتا ہے تو میں اس کو رزق عطا کروں. خزانے لے کے بیٹھا ہوا ہے مالک دو جہاں اور اناؤنس کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کون ہے جس کو جو چاہیے میں عطا کروں گا. رزق مانگنے والے کو رزق عطا کروں گا، عمر پہ درازی کرنے والے کو درازی عمر عطا کروں گا، بخشش و مغفرت کا طلبگار ہے تو اس کو بخشش و مغفرت عطا کروں گا، جہنم سے چھٹکارا چاہتا تو جہنم سے چھٹکارا دوں گا، جنت میں داخلہ چاہتا تو جنت میں داخلہ عطا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ آج کی رات میں پوری رات صدا دیتا ہے، ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے آسمانی دنیا میں آگے ہے کوئی مانگنے والا اس سے مانگے میں عطا کروں. تو اے عائشہ آج کی رات اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے تو میں اس کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں. تو متبری کی رات ہے اور فرمانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ آج کی رات میں رحمتوں برکتوں کی بارشوں کے نزول کے ساتھ ساتھ آج اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں نا بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ایسی مغفرت فرماتا ہے بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے برابر. یہ مثال صرف اور صرف آپ کی تعداد کو بتانا نہیں ہے، اس میں بس آپ کو کثرت بتانا ہے، کثرت کے معنی زیادتی کو بتانا ہے. ایسا نہیں کہ پورے بکریوں کو لائے جسم سے اسکن سے کھال سے پورے بالا نکالنے کے گرلے دے بیٹھے کتنے والا ہوئے 25 کروڑ 680 کچھ بھی XYZ ایسا نمبر آ رہے سمجھے اتنے لوگوں کو معاف کرتا نہیں. یہ کثرت بتانا ہے. بنو کلب وہاں پر بہت سارے بکریاں ہوتے تھے، بہت ساری، وہ علاقہ ہی سب بکریاں 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 اور ان کے جسم کی بال بہت زیادہ ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکریوں کی مثال دی. بنو کلب کی جسم پہ جتنے بنو کلب کی بکریوں پہ جسم پہ جتنے بال ہوتے اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. ڈکلیئر جس کے تعلق سے ہو گیا تھا جہنمی، آج کی رات اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیتا ہے. وہ بڑی رات ہے. اللہ تعالیٰ کتنا اللہ تعالیٰ موڈ میں ہوگا، کتنا خوش ہوگا اللہ تعالیٰ کہ خود آگے دعا آگے ندا دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے مانگو لو نہ بلکہ لیجیے بلکہ اللہ تعالیٰ دینے پہ آیا. اور ایسی راتوں میں اگر ہم غفلت کی نیند اگر سو گئے تو کتنے بڑے بدبخت ہوں گے، کتنے بڑے. اب یہ باتوں کو جب سنایا جاتا ہے تو آزو والے بازو والے کو کیا بتا معلوم. حدیث پاک اور ایک سناتے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں. ابھی ویسا تو ہر رات اللہ تعالیٰ آتا ہو، کہا تھا ہر رات آ کے ندا دیتا، آواز دیتا. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتا، ندا دیتا، مانگنے والے ہیں مانگو دو بلکہ. لیکن آپ پر لوگوں کیا پوریا کرتے بتاتے آپ کو حدیث بات ارے ہو نہیں کیا وزن ہمارے ہولیو بنا ہے، ہولا بنا ہے، دیوانہ بنا ہے. یہ شب برات اس نے روزی چھوتا کرتے ایسا حدیث ہے وہاں پر ہے کیا سے فون کولی مانا آتا ہر چیز آتی. دنیا ہولی تھوڑی ہے آج کل، صحیح ہے، ہوشیار ہے. تو آپ یہ حوالہ بنا کے ہم کیا کرتے ہیں آج کی رات اس کو اسپیشلی ایسا پوائنٹ کی عبادت کرنے کی کل پرسوں روزہ میں کر لے سکتے کا بھی دیتا اللہ تعالیٰ. ایسا ہمارے سامنے آئے تو نیمو نچوڑے سے نچوڑ دیتے اس کو، حدیث میں سے پیش کرے تو بیوقوف انسان. وہ حدیث پاک میں جو آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رات کے تیسرے پہر میں کیا آیا، رات کا ایک حصہ دو حصے گزرنے کے بعد جو تہجد کا وقت کرنا ہوتا ہے نا 2 وقت 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے، یہ رات کا 2 حصے گزرنے کے بعد کا جو وقت ہوتا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ندا دیتا. تو روزانہ کی راتوں میں اور شب برات میں فرق یہ ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت میں آ کے ندا دیتا اور شب برات میں اللہ تعالیٰ طلوع آپ کے غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ پوری رات ندا دیتا. اللہ تعالیٰ یہ سبحان اللہ. بڑے لوگوں کو فرق نہیں ہوتا، چاہے تو ایک پڑھ لیتے ایسا نہیں یہ بیٹھ کے دعا کر لیتے بیٹھے ایسا اسپیشلی یہ رات کو جاگنا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بدعت کر لیتے بیٹھے ایسا ہم پہ الزام لگا. اب بولیں گے بدعت کر لیتے کس کو بولتے؟ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے وہ کام کرنے والے کو بدعت بولتے. اور حضور فرمائے جو کام میں نہیں کرا لوگ اس کو کرنا شروع کرے تو کرنے والا اس کو نکالنے والا اس کا کریٹر سمجھانے کے لیے، کریٹر تو اللہ تعالیٰ ہے، سمجھانے کے لیے وہ آپ کو کوئی چیز کوئی بھی ایجاد کیا وہ چیز بولتے اس کو. تو کوئی بھی چیز کو نیا نکالا انہیں اور اس کے فالوورز دونوں کے دونوں جہنم میں جاتے فرمایا حضور. اب یہ حدیث نہیں کہ ہم بدعت کرتے یہ جاگنا یہ بیٹھنا پورا بدعت میں آتا بیٹھ کے کرنے بھی عبادت کرتے جہنم میں جا رہے نا کو بھائی چلو مسجد امن کرو اللہ تعالیٰ حضور کا چلنا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح کی حدیث میں
ہمارے پاس آئے تو کان نیچے ہونے بتاتے ہیں. حضرت امام البیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں کتنے کن کن کو نامل ہوتی ہے. امام ترمذی نے آپ کے تفسیر ابن کثیر میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بندہ نواز گیسو دراز نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی تو ایسی کتابیں ہیں پڑھے تو انسان کو معلوم ہوتا کرامتوں کو ذہن میں رہتا. یہ حساب یہ علم کا سمندر ہے. کیا کیا چیزیں ہیں بول کر یہ بتائے بیان کیے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا خود حدیث پاک جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی کا فرمان نہیں بلکہ عمل ہے. دیکھو ایک ہوتا حضور کا فرمان اور ایک ہوتا پریکٹیکل. کیا ہوتا پریکٹیکل کا عمل. ان دونوں میں فوقیت کس کو ہے معلوم؟ پیارے نبی کی بول سے زیادہ پیارے نبی کے عمل کو ہے. خود حضور کرے ہو تو وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہو. حالانکہ حضور کا فرمان بھی عالی شان فرمان لیکن جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہو نہیں اس کا تو کیا کہنے والے سر. تو یہاں پر جاگنے کا حضور حکم نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگے قبرستان کو جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں اے لوگوں آج کی رات قبرستان کو جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ آج کی رات اتنے لاکھوں کروڑ لوگوں کی بخشش کرتا ہے. تو مردے جو قبرستان میں ہوتے نا حدیث پاک میں بندے کو جب دفنا دیا جاتا مردہ کیسے حالت میں ہوتا ڈوبنے والا جب ڈوبتا ہے تیرنا نہیں آتا اس کو تیراکی نہیں آتی تو پانی میں ڈھل دو سمندر میں کیسا تڑپتا دیکھو اس کو کر لیتے رہتا انہیں مرنا بھی نہیں بس خالی ویسی پیچھے دورا رہنا اور کتنا پریشان ہوتا دیکھو ڈوب کے آتا تھوڑی دیر مر جاتا. تڑپنے میں زیادہ دیر ہو گئی سمجھو کبھی موت بھی نہیں آتی بھٹکا ہوا ہوں کوئی مدد بھی نہیں کر رہا کہیں پر بھی میرا بیلنس نہیں ادھر گرو ادھر گرو کیسا تڑپتا مچلتا. حدیث میں اللہ کے نبی مثال لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی مثال دے کے فرمائے ڈوبنے والا جس طرح تڑپتا پریشان رہتا حیرت میں رہتا مرنے والا جو خبر میں جاتا ہے ایسا ہیبت میں رہتا اس کو مدد چاہیے ہوتا. ڈوبنے والا کیا کرتا پکارتا میرے ہیلپ می مدد کرو بچاؤ بولتا. خبر میں جانے والے بھی وہی بولتا مدد کرو مجھے بچاؤ اور اس کی چیخ اور اس کی آوازوں کون سننا کسی کو سنے آ رہا قبرستان کی آواز کسی کو سنے نہیں آتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری آوازیں ہم تک پہنچا دیے مطلب مسج پہنچا دیے تڑپتا ایسا جاؤ. تو آج کی متبری رات میں اللہ تعالیٰ کئی ہزار کروڑ لوگوں کو معاف کرتا ہے اپنے محرومین کی خبروں پہ جاؤ. یہ جو لوگ ہیں کہ دفنا دیے فاتحہ درود ورگا مردود کس کا کچھ نہیں آتا میرے اکاؤنٹ کا بل کو رہتا تمہارے اکاؤنٹ کو تمہارے کو رہتا بلکہ ایسا دماغ بنائے ہوئے لوگ ان کی باتوں کو جھٹک کے پھینکو. ایسا نہیں ہے وہ اسلام کے خلاف بیان کر رہے ہو اسلام کے قرآن حدیث کے خلاف بول رہے ہو. حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان مومن بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نیک صالح اولاد کی دعا سے اللہ تعالیٰ کے ماں باپ کی بخشش فرماتا ہے مغفرت فرماتا ہے. حدیثوں میں آیا ہے نہیں آتا ہم نہ کر رہے تو آپ چیشن کرنا حدیث پاک میں آیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں قبرستان اور تھوڑی لوگوں کیا بولتے ہیں جہانے کی کیا گھر میں بیٹھے تو گھر میں بیٹھ کے فاتحہ بول لیں گے گھر میں بیٹھ کے جانا کوئی ضروری نہیں ہے. ہم بولتے ہیں بالکل ضروری نہیں ہے بالکل بیٹھ کے فاتحہ تو ہو جاتی نہیں بالکل نہیں ثواب ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں پوری قبرستان کیوں گئے بولا آپ بول دینا تھا عائشہ اٹھو آج میری باری تمہارے پاس ہے نہیں سو رہے آج جو ہے نا جگنے کی رات میں اٹھو عبادت کرو گے خود عبادت کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایسا کرتے تو بیوی عائشہ سمجھتے حضور تو ایسا تو روزانہ جا کے عبادت کرتے ہیں. کیا بات سرکار دو عالم قرآن میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. ایک ہی بات کو قرآن کے آیت سامنے رکھتے ہوئے اے چادر اوڑھنے والے قُمِ اللَّيْلَ رات میں اٹھیے إِلَّا قَلِيلًا تھوڑی رات کو اٹھ کے عبادت کیجیے نصفه أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا آدھی رات عبادت کیجیے یا آدھی سے تھوڑی کم عبادت کیجیے اور زد علیہ یا تھوڑی رات زیادہ عبادت کر لیجیے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہا زیادہ مشقت نہ پڑی یا رسول اللہ اے میرے نبی آدھی رات عبادت کیجیے تھوڑا کم کیجیے زیادہ کیجیے. حضور کے طبیعت رسالت پہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ طبیعت زیادہ چاہ رہی ٹھیک ہے کر لیجیے نہیں آدھی چاہ رہی آدھی کر لیجیے کم چاہ رہی کم کر لیجیے پوری رات عبادت مت کیجیے. تو حضور کا روزانہ کا معمول تھا یہ تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ احمد رات میں ان کی تہجد پڑھی تہجد حضور کا فرض تھی تو گھر میں کر لیتے تو اسپیشل معلوم نہیں ہوتا تھا. حضور گھر کو چھوڑ کے قبرستان جا رہے وہاں پر بتانے کے لیے. اور دیکھیے بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم
6 صحابہ میں ایک ایسے صحابیہ ہے جن کو بولنے کے لیے ایسا میں کبھی بھی ایسے لفظ استعمال کرتا ہوں جو سمجھنے میں آسان ہو، سمجھنے میں آسان ہو. ایکسپرٹ صحابہ میں کون؟ بی بی عائشہ. 1,24,000 صحابہ میں 6 صحابہ ایسے ہیں جن کو جج مانا جاتا ہے. جج وہ بولے وہ تو ختم فائنل بولے گا. دوسروں کی بات کو خیر بعد میں وکیل تملا ہے، تملا بھی ہے، رسپیکٹ دیں گے، عزت دیں گے، مگر یہاں پر ججز بیٹھے ہوئے تم لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے تم لوگوں کی نہیں چلتی. اس میں سے بی بی عائشہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور صحابی کے سامنے عمل نہیں کی، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے عمل کی تاکہ آپ یہ بات یہ میسج لوگوں تک پھیلائے، پہنچائے. ابھی بی عائشہ اگر چاہتے نا گھر کی باتیں میرے شوہر ہیں، گھر کو گئے جا کے عبادت کرے، رکھے نہ اپنی بات کو، ہر بات کو کیا بول لیتے بیٹھتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک ادائے سنت مصطفیٰ کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لوگوں میں شیئر کر بتاتی تھی. میرے آقا ایسا کرتے تھے، میرے آقا کچھ بھی پوچھے تو سردار بی بی عائشہ ام المؤمنین قرآن سے جواب دیتے تھے. لوگ پوچھے یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، پیارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ذرا ہم کو سمجھاؤ، ایکسپلین کرو. کیونکہ گھر والی اچھا سمجھتے اپنے شوہر کو، تو آپ حضور کے گھر والی ہیں، زوجہ ہیں، آپ بولیے حضور کے اخلاق کیسے. تو ام المؤمنین رس کرنے لگے کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق مکمل قرآن کے. حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ قرآن کھولے تو کیسا میٹھا میٹھا مزہ دکھتا، کچھ پڑھ کے نہیں بھی آتا، اتنا پیارا، اتنا الفاظ میں ہے ہمارے پاس بولنے کے لیے قرآن کی تعریف ہے، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. کیا الفاظ کر رہے حضور قرآن کے اللہ کی کلام کی کیا تعریف کریں، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. بے مثل و بے مثال ذات کا، بے مثل و بے مثال کلام ہے اللہ کا. اس کو دیکھے تو آنکھوں میں نور، دل میں سرور، خوشی، ساری چیزیں میسر ہوتی. تو جس طرح قرآن کو دیکھے تو کیسا لکھتا، واہ واہ سبحان اللہ، دل سے نکلتا. حضور کے اخلاق ایسے تھے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قبرستان کو گئے. تو آج کی رات میں قبرستان کو جانا ہے حدیث سے ثابت ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ثواب تو ہمارا مل جاتا، ثواب تو ہمارا مل جاتا، لیکن پرسن جب وہاں پر پہنچتا نہیں، ذات جب وہاں پہنچتی تو ایک الگ سا چین سکون ملتا. اب یہاں پر بیٹھے جا کے اگر معلوم کوئی آپ کے والد صاحب یا کوئی دور سے آئے، دور ممالک سے آئے، دوسرے اسٹیٹ سے آئے، کوئی بہار سے آئے، گجرات سے، فلاں سے گئے، گھر میں بیٹھے منی آرڈر کر دیے، فون پے سے کر دیے، 10,000 20,000 ایسا کر دیے، مل جاتے پیسے، ان کی ضروریات ہو جاتی. لیکن آپ بنفس نفیس خود پیسے لے جا کر اپنے والد محترم والدہ کے ہاتھ میں لیجیے کے جب دیتے ہیں، وہ پیسوں کی خوشی الگ رہتی، بچوں کے آنے کی خوشی الگ رہتی ہے. فطری بات کر رہا ہوں میں آپ کو، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. وہ پیسے ارے بچہ خالی بھیجتا لیکن کبھی کال نہیں کرتا، کبھی ملتا نہیں. گیا امریکہ میں پڑھا ہوا وہی ہے، لندن میں گیا وہی ہے، دبئی میں گیا وہی ہے، پیسے نہیں تو بھیجا سب سکون ہے. لیکن کہیں کی خوشی، اولاد کو دیکھنے کی خوشی، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی خوشی کہاں سے ملتی ہو؟ وہ خوشی چاہیے میت کو. تو سرکار فرمائے کہ تم اپنے میتوں کے، اپنے گھر والے محرومین کی خبر کے پاس جا کے بیٹھو، ان کو قلبی اطمینان ملتا، سکون ملتا. میرا والا آیا، ارے میرا بھائی آیا، میری بہن آئی، میرا فلاں آیا، میرا فلاں آیا، سب ہوتا ہے. اور یاد رکھیے مسئلہ بول رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے صرف جینٹس ہی آپ کے مزارات پہ جا سکتی ہیں، خبروں پہ ایسا نہیں ہے، عورتیں بھی برابر جا سکتی قبرستان کو. کان کھول کے مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں میں آپ کو، رات کے 3-4 بجے کی نیند میں بول رہے بول کر پورے ہوش حواس میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. آدمی بھی جا سکتا، عورت بھی جا سکتی. لیکن علماء جو ہے نا، جو احتیاط کرنے کے لیے جو کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں اکیلے نہ جائے، تنہا نہ جائے. جب کوئی ایسا بولے نہیں عورتیں قبرستان کو نہیں جانا تو ان کو بولنا الگ قبرستان کھولنا، بولنا عورتوں کا. جب مرتے ہیں گھر والیاں، گھر کے عورتیں اور لیڈیز قبرستان میں لے جا کے دفنانا، تو ہمارے بات کہیں دفنانے بھی لے جا کے، جینٹس کے قبرستان میں عورتوں کہیں لے جا کے دفنا رہے. ایک پردہ مانے ہوتا خبر میں، وہی مردہ دیکھتا بولتا، خبر میں جانے کے بعد نہیں دکھتا، بولتے برابر دیکھ لیتے ہیں دوسرے کو. یہ دیوانے باتیں نہیں کرنا. ایسا برابر عورتیں بھی مزارات پہ جا سکتی، لیکن شرائط یہ بتائے ہیں، اصول طریقہ یہ بتائے علماء مفتیان کرام کے تنہا نہ جائے، اپنے سگے بھائی کے ساتھ جائے، بابا کے ساتھ جائے، ماما کے ساتھ جائے، یا چاچا کے ساتھ جائے، یا آپ کے بھائی یا بیٹا، ان لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہو. تنہا نہ جائے. وہ تو عام حکم بھی ہے، اکیلے تنہا عورت نہ نکلے. جب کبھی عورت تنہا نکلتی تو شیطان گھورنا شروع کر دیتا. وہ تو سب ہر جگہ پر ہے. یہیں پر لوگوں کو فتوے یاد ہے، قبرستان بولنا نہیں جانا ایسا، تو پھر دور دور سفر کہیں جا رہے ہیں، بنا کالج کو کہیں جا رہے ہیں، اسکول کہیں جا رہے ہیں، یہ بھی حرام ہے ویسا بولے تو. اس لیے کیا کرتے اکیلے نہیں، کسی کو ساتھ چھوڑنا، کوئی چھوڑنا ساتھ لے کر آنا. وزارت میں برابر جا سکتی ہے.
اور روکنے کا احتیاط کرنے کا علماء کیوں بیان کرتے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آدمی کے اندر نہیں کنٹرول کرنے کا، برداشت کرنے کا ان کے اندر قوت ہوتی ہے، تحمل کرتے، برداشت کرتے، اپنا والا گیا تو اس کو دل میں یاد کر لیں گے، دل میں رو لیتے، وہ گھوم کے بھر کے روتے رہے. عورتوں کے اندر کیا ذرا چنگاری لگی ہو تو چیخنا چلانا شروع ہو جاتا بلکہ، اور رونے کی وجہ سے مردے کو مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. کہ علماء یہ ریزن سے روکتے نہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو برداشت کر سکتے ہاں سب کو جانا ہے، کس کو رہنا ہے، بلکہ اگر کوئی گئے گھر کی خواتین کو برابر آپ جا سکتے ہیں. اگر کوئی بولے نا نہیں آ سکتے تو بیوی عائشہ کی روایت ہے، حدیث ہے، آپ کا خود عمل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ پہ روزانہ جاتی تھی بنا برخی جاتی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر تھے، زوجہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جاتی بنا برخے کی جاتی تھی، بنا پردے کی جاتی. بیوی عائشہ خود فرماتے پھر میرے ابو کا انتقال ہوا، ابو بکر صدیق کا ابو کی مزار پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی مزار کی زیارت پہ وہ روزانہ جاتے تھے. جب فاروق اعظم کا وصال ہوا، ان کو حضور پاک کی خبر کے پاس، بعض ابو بکر صدیق ان کی خبر کے پاس جب عمر فاروق کو رکھا گیا، جب میں حجاب کے ساتھ باپردہ ہو کر جانا شروع کری، جانا بند نہیں کی. ایسا نہیں ارے کوئی غیر محرم آ گیا نا، فلاں آ گیا نا، محرم آ گیا، یہ میں آ گیا، اب نہیں جانا، گھر میں رہ کے پڑھ لینا، نہیں کرے، جانا بند نہیں کرے گی عائشہ. تو بیوی عائشہ کے عمل سے بلکہ ہم کو کسی ترم خان کا نہ عمل ہونا نہ قول ہونا. کیونکہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، تقریباً ان کو آدھا علم بتا کے آ گیا. شریعت کا آدھا علم جو ہے نا ام المؤمنین بیوی عائشہ کے ذریعے دنیا تک پہنچا ہے. آدھا علم اللہ لگاؤ، چھوٹا علم شریعت کے کچھ کا تھوڑا سا بتا دیا. چار کتابیں پڑھ لی ہو گیا، لائبریری کے لائبریریاں بھر دی ہے. فخر الدین رازی کا یہ قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے لائبریریاں پڑھتی ہے، لیکن آیت کو بولنے کے لیے لائبریریاں پڑھتی ہے. پوری شریعت کا علم کتنا ہوگا لگا، کتنا وسیع عریض ہے. ہم جتنا بولے تو ہمارے علم کی کمی بولے سب. آج کی رات میں قبرستان کو جائیے، ایصال ثواب کیجئے، یاسین پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے. آج کی راتوں کے کم ٹائم زیادہ ثواب، کیونکہ حضور کی امت کی اسپیشلٹی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک خصوصیت عطا کیا، عمر کم کر دیا، مارکس بڑھا دیا، ٹائم کم، تھوڑا عمل زیادہ اجر ثواب. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا، دیگر امتوں کو عطا نہیں کیا اللہ تعالیٰ. تو یہ قرآن میں بھی نہیں، چند سورے ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سورے پڑھنے پر بہت بڑا ثواب ہے. جیسے قل کے سورے ہیں، قل اللہ کے تعلق سے معلوم آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیجیے، آپ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے، مکمل قرآن کا ثواب. سورہ کافرون کو 4 مرتبہ پڑھ لیجیے، آپ مکمل قرآن کا ثواب. اذا جاء نصر اللہ والفتح، نئی سورہ ہے، 2 مرتبہ پڑھ لیجیے، مکمل قرآن کا ثواب. سورہ الحاقم التکاثر ہے، یہ بھی سورہ کو 4 مرتبہ پڑھیے، قرآن کا کمپلیٹ مکمل قرآن کا ثواب. اذا زلزلت الارض زلزالہ، یہ سورہ کو 2 مرتبہ پڑھ لیجیے، مکمل قرآن کا ثواب. یہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، بولیں گے اما وہی پارا پڑھے تک میری کمر جاتی ہو جاتی. آپ پہ آپ کا بس اتنا تو کر سکتے ہیں. اسلام ہمارا انکریج کرنے کا مذہب ہے. اتنا کرا کیا ملتا نکل، اتنا کر کے مانگنے آ رہے ہیں، چلے گا پھوٹ بھر کے پھٹانے نہیں آ ہمارے اسلام. نکالنے اپنے دربار سے دور کرنے کے لیے کتنا نہیں کرا، لا لے لا پیش کر لیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، حدیث پاک اس کے نیچے سارے صحابہ کرام والے اللہ کے نبی اناؤنس کریں گے پیسوں کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، جنگلت میں ہے، سامان خریدنا، پورے لینے کے اپنے اپنے یہ جواہرات، پیسہ، روپیہ جو تھا سب حاضر کریں. شام کے ٹائم تک صحابی آئے، چند کھجورے لے کر یا چند سکے لے کے آئے، کوائنس. بولے یا رسول اللہ یہ دن تمام کی مزدوری ہے. بولے دن تمام مزدوری کر کے خود پسینہ بہا کے چند سکے کمایا ہوں، میں اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اتنا بڑا آپ کے خزانہ لا کے صحابہ کرام دے دی، یہ تیرے 4 سکے کیا کام آتے، بل نکل کر کے نہیں ریجیکٹ نہیں کرے آپ، بلکہ وہ سکوں کو پورے خزانے کے اوپر رکھے. جو جمع کرنے کے بعد صحابہ لا کے دیے نے اوپر کے اوپر رکھے، سب پہ ٹاپ کا ہے. بلکہ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، سب سے ٹاپ کا ہے. اور وہ سکوں کو سب چھانتے رکھے آپ خوشی میں، کہتے تھے بچے یہ پیسے میرے میرے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکوں کو بنوا رہے تھے. یہ سب سے اعلیٰ مقام مرتبے کی محنت و مشقت کے پسینہ بہا کر حاصل کیے گئے پیسے اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پورے مان پہ سب سے اونچا مقام رکھے. تو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا یہ بڑے بڑے نیکیاں کرے تو یہ ہے، چھوٹے نیکیاں تمہارے کیا شمار کے نہیں. تو بول اسلام ہمارا ہمیشہ انکریج کرنے کا ہے، نکال کے پھینک دینے کا نہیں. کوئی بھی نیکی کرا آج کرم کل زیادہ کرتا، ابھی زیادہ بڑا زیادہ ہوتا. ایسا کبھی بھی کسی کو گرا نہ لے.
وہ جو بھی عمل کرا اس کو ہمیشہ ہمت افزائی دینا. اچھا کرے اللہ تعالیٰ کو توفیق دیا. وہ قبولیت کا عمل ہے. کوئی سمجھتا کہ میں ایسا کرا اللہ تعالیٰ قبول کرتا کہ اتج کرانا, تو علماء بیان کی حدیث کی روشنی میں آپ جو عمل کریں نہیں وہ عمل قبول ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توفیق دیا. اچھے عمل کی توفیق دینا خود یہ قبولیت کی علامت ہے. آپ یہاں جو بیٹھے رہے نہیں ہم اپنی طرف سے بیٹھے ہوئے سمجھ رہے, اللہ تعالیٰ بٹھایا ہم کو یہاں پر. میں تو چلے آ سکتے کیا اچھا نبی آج پہلے چلو چاہیے جو خبرستان مل جائے گی نکل کے چلے آ سکتے تھے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں خدا چاہتا ہم کو معاف کرنا اس لیے بٹھا کے یہاں پر. یاد رکھیے آپ کبھی مت سمجھیے کہ ہم اپنی طرف سے بیٹھے. خدا جب تک اس کی حکم سے پتہ نہیں ہلتا ہم کیا سے ہل سکتے ہیں. پتہ نہیں ہل سکتا تو نہیں ہمیں کچھ حرکت کرنا پڑتا. حرکت بولے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالا ہوا چیز کو توفیق دیا تبھی آگے بیٹھے ہوئے یہاں پر. ورنہ کتنے اور کتنے جمعے غیر غفیر میں تھا یہاں پر. عشاء کے بعد پوری مسجد بنی ہو پورے بیٹھے ہوئے. گیس والوں کو برا نہیں بلکہ ہم اچھا گمان کرتے. گیس والے اپنے محرومین کی قبرستان کو گئے ہوں گے یا اپنے گھروں میں جا کے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوں گے. کہ وہ دواخانوں میں ہوں گے تو زیر علاج ہوں گے تو ان کی خدمت کر رہے ہیں. ہم اچھا گمان ہی کرتے ہیں. سن المؤمنین خیرات اس میں کیا کسی مومن کے تعلق سے جب گمان کرو تو اچھا گمان کرو, برا گمان نہیں کرنا. بری جگہ میں بھی گیا تو سمجھنا کہ شاید اس کو دوست تھا ان کا وہاں پر اس سے ملنے کے لیے گیا ہوگا. انہیں ویسا نہیں ہوتا ایسے سمجھنا. سن المؤمنین خیرا حدیث ہے. مومن کے تعلق سے اچھا گمان کرو, برا گمان ہرگز مت کرو. حدیث میں اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ایمان والو کثرت کے ساتھ بدگمانی سے بچو کیونکہ فإن الظن اثم, کیونکہ بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. آپ خالی بیٹھے گمان کر لیں, خالی گمان کر لے رہے صاحب برا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے کسی مومن کے تعلق سے بدگمانی کرنا. تو کسی مومن کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرنا. تو کسی کو کوئی عمل کی توفیق دیا اللہ تعالیٰ کو یہ توفیق دیا کہ اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کا ذکر کرے, اس کو سنے سنائے. یہ توفیق دیا, سب کی الگ الگ توفیق ہوتی. اللہ تعالیٰ کو یہ توفیق دیا, شکر ادا کرتے. قبرستان کو جائیں, زیارت کریں, آج کی رات عبادت میں گزاریں. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ سورتوں کی تلاوت کریں. اذا جاء نصر اللہ, سورۃ قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد. یہ سورہ یاد رکھنا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد رکھتے. اور اذا زلزلت الارض کی آپ کی تلاوت کیجیے. الحاق التکاثر کی آپ کی تلاوت کیجیے. تو وہ بھی بندہ راتوں میں کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ادھر میں جا کے بندہ ذاکر رہے, ادھر سے جا کے بندہ ذاکر رہے, اللہ کا ذکر کرے, تاکہ بڑے بڑے جلسے عرش اعظم پہ ہوتے. معلوم بڑے بڑے جلسے عرش اعظم پہ, عرش معلیٰ پہ ہوتے. اللہ تعالیٰ پورے فرشتوں کو بلا کے جلسے کرتا. حدیث بات میں جو بندہ لوگوں میں اللہ کا ذکر کرتا, اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں پورے فرشتوں کو بلا کے پورے بلا کے جلسے کرتا. کیا جلسے, کیا جلسہ ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ جو دنیا میں اس کی تعریف کرتے, عرش اعظم پہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے رہتا. اے فرشتے ڈراؤ میرا فلاں مطلب کیا بولتے تھے نا, یہ کر رہا ہوگا, دیکھو کیسا کر رہے, دیکھو میری تعریف کر رہے. اللہ تعالیٰ تعریف کرے گا تو کیسی کرے گا. ہمارے پاس تو الفاظ نہیں رہتے بولنے کے لیے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے. ہم کامل جاہل اکبر گواہ جتنا آتا وہ سمجھ کھیل لیتے رہتے وہاں پر. اللہ تعالیٰ اس کے پاس تو علم کا سمندر بولتے ہیں, علم سمندر بولتے. اللہ تعالیٰ کی لیے مثال ہے علم کی, وہ تو علم کی خیرات عطا کرنے والا پوری دنیا کو. وہ کیسا جلسہ ہوگا, کیسا عظیم الشان محفل ہوگی, بڑے بڑے نورانی محفلوں میں نوری فرشتوں کے ساتھ, نوری محفلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے زبان اقدس سے ہم گنہگاروں کا نام لے رہا ہوں گا تو ہم جھوم کے خالی بڑھ جانا, بس چلے خالی بڑھ جانا. اس اولیاء کا حکم بعد میں دیکھتے, وہ یہ خالی آیت کو دیکھ کے جھوم جاتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا, عبداللہ شاہ صاحب عبداللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, حکم پا کے اللہ ہم کو پکارا. جی اللہ ہم کو پکارا. حیدرآبادی زبان میں دہلی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں کہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ پکارا. جی ہم کہاں, ہمارا کیا شمار, کیا حصہ ہمارا, اور اللہ پکارا. جی ہم کو اتنے لوگوں میں کس کو نہیں پکارا, ہم کو پکارا, ہم کو پکارا. ہم اس پہ فدا ہو جاتے, وہ کیا ہو جاتے, وجد کی کیفیت میں آ جاتے. بس پکارا ہم کو, جبریل نے پکارا, میکائیل نے پکارا, اسرائیل نے پکارا, اس کو نہیں پکارا, اس کو نہیں پکارا, ہم کو پکارا. اے ایمان والو, وہی پکارا اللہ تعالیٰ. واہ, اللہ کی زبان پہ ہمارا نام بول کر, ہماری زبان پہ اللہ کا نام ہے تو گریٹ ہے کیا, کچھ بھی گریٹ نہیں ہے. ہم اللہ کا نام لے کے ہم اپنی زبان کو پاک کر رہے ہیں. تو پاک ذات, ہم گنہگار,
بدکاروں کا نام لے رہا ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہو رہا ہوگا آسمانوں میں. تو یہ محفل ہے اللہ تعالیٰ چاہتا بندوں کو ذاکر بنا, اللہ کا نام لیتے رہے تو تاکہ قیامت آپ کے آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے, ہم کو یاد کرے, فرشتوں میں نام ہو جائے, چرچا ہو جائے. ہر بندہ چاہتا فیم, کیا بولتے ہیں, فیمس ہونا, مشہور ہونا, اس کو کے لائک کرو, شیئر کرو, یہ کرو, دنیا میں ٹام ٹام ہو جائے. بولے کیا دنیا کا ٹام ٹام جی, یہاں دنیا کے لوگوں کا شہر کا اللہ تعالیٰ پوری جگہ فرشتوں میں شیئر کر دیتا, کروڑوں کی اربوں کی تعداد میں, سلور پلیٹ, گولڈن پلیٹ, ڈائمنڈ پلیٹ, آپ پورے رچے پورے کتنی بڑی پلیٹ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کا ہمارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لینا, خود فرشتوں کو اللہ تعالیٰ گواہ بناتا, معلوم فرشتوں کو گواہ بناتا. اگر یہ بندے کے تعلق سے فرشتے تم گواہ ہو جو میرا ذکر دنیا میں کرے رہے, روز میں اس کو تم گواہ ہو, میں اس کی بخشش کر دیا, اس کو معاف کر دیا, اس کو جنت میں داخل عطا کر دیا, فرماتا اللہ تعالیٰ فرشتے تم گواہ رہنا, آئی وٹنس بنا رہو. اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے, فرشتے آگے بتائے تو آپ تو بولے تھے اللہ کو ایسا ڈال دے بول کے, تو فرشتوں کی اقرار کراتے ہوئے, اصرار کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ اچھا ایسا بولا تھا, مطلب فرشتے بھولنا ہے نا, نام آمی ہے نا بندے کا, اللہ یہ پہچاننا بھولنا نہیں, آکول کی کرانا بھول دو اور سائڈ میں ہٹو نہیں. یہ میرے پیارے بندے ہیں, آسمان پہ دنیا میں بھی نام رہے گا, روز میں شب اللہ تعالیٰ نام لیتا, فرشتوں کی زبان میں رہتا, ارے فلاں ارے تو انہیں تو فلاں ہے, ارے ہاں اچھا ہو انہیں. اللہ تعالیٰ جان کے انجان ہوتا ہے, جان کے انجان بندہ جب ہوتا تاکہ سامنے اللہ اور تعریف کرے. جیسے موسیٰ علیہ السلام, آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پوچھا تھا, اے آدم علیہ السلام کو دعا کرے, اللہ میرے خطاؤں کو درگزر کر دے, معاف کر دے, غلطی معاف کر دے. وہ 300 سال دعا کرے, دعا قبول نہیں کرا. پیارے نبی کا وسیلہ دیا, اے اللہ تجھے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, والا اس نام مبارک کا واسطہ جو نام کو تو اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کر کے جوائنٹ کر کے رکھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ملا کے رکھا, اس نام کا واسطہ والا مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ معافی کی بات بعد میں کرا, کیسا کیف عرفت یا آدم بلکہ بولا اللہ تعالیٰ تو کیسا بچا رہے وہ اس پہ شامل دے بلکہ کیا بات, اب بولنا آدم علیہ السلام بول کے اللہ تعالیٰ نے معلوم کیسا پہچان رہے, تو ان کے دماغ میں جو برین بھیجا ہے, جو سوچ ہے, کون پیدا کرے, اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرا ہو. تو سوچ پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, پھر اور بولنے بھی لگا اللہ تعالیٰ ہے. ایسا کیسا جان رہے تم آدم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانتے تھے, کیسی پہچان رہتے, اب بولنے لگے. انہوں بھی دیکھا جانتے ہیں, بول رہے محبوب ہے نا, نبی معصوم ہوتے, بولنے لگے جاتے. ایسا ہے, وہ دیکھا, وہ عرش پہ دیکھا تو وہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ کا نام تھا, حور و ملائکہ کے سینوں پہ بھی شامل ان کا نام ہے, جنت کے دروازے پہ ان کا انٹرس ڈور پہ بڑے ڈور پہ ان کا نام ہے, انٹرس ڈور پہ نام ہے محمد صلی اللہ پیارے نبی کا نام ہے, جنت کے پتے پتے پہ نام ہے, درخت درخت پہ نام ہے, ہر ریور پہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ ہر جگہ وہ نام ہے. تو میں سمجھ گیا ہے کہ آپ کا کوئی محبوب ہے جس کو آپ اپنے ہمیشہ ساتھ رکھتا, جب نام ساتھ رکھا تو ذات کو کتنا پاس رکھتا ہوگا حضور کی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نام کو ظاہر میں اتنا ساتھ رکھا تو ذات کو در باطن کتنا پاس رکھا ہوگا. سمجھنے کے لیے اشارہ دیا اللہ تعالیٰ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ, اللہ اس کے رسول کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں رکھا, نہ کوئی کوما رکھا, نہ فل اسٹاپ رکھا, نہ کلمے میں عربی جملے میں واو استعمال ہوتا ہے اینڈ بول کے, وہ اینڈ کو بھی بیچ میں آنے نہیں دیا, وہ کو بھی نکال کے پھینک دیا, وہ سے وہاں بھی آتا بول کے چل بول کے ہٹا کے پھینک دیا, وہاں بھی آ کے بیچ میں داخل دیوار بنا کے کھڑا کر دیتے تھے اور کچھ نکال کے پھینک دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حالانکہ دنیا کا کوئی ایسی لینگویج نہیں ہوگی, کوئی ایسی زبان نہیں ہوگی, جیسی بات چینج ہوتی نا وہاں پر کوما یا فل اسٹاپ آتا, یہ بات الگ وہ بات الگ ہو جاتی. بول رہے ارے فلاں شادی میں ایسا سب بول کے پورا سنا ہے, سنانے کی بات نہیں, کسی اور تھرڈ پرسن کے تعلق ارے ان کا انتقال ہو گیا نا, یہ انتقال کو شادی کو کیا ہوتا ہے, وہ الگ بات ہوئی, الگ بات ہوئی. تو دو کو ملا کے ایسا نہیں بول لیتے, ایک ملا کے نہیں بولتے, جملہ الگ ہوا تو کوما فل اسٹاپ یا اردو میں اور بلکہ یا عربی میں واو استعمال ہوتا. لا الہ الا اللہ الگ سکتے سے لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے تعلق سے محمد رسول اللہ کہ حبیب کے تعلق سے جملہ ہے, وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہو گئی بات. ایسا بولنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تیرا اللہ کچھ نہیں, محمد صلی اللہ کے رسول ہے, ساتھ میں ہے بات, ذات الگ الگ ہے, بات ہے کہ تو آدم علیہ السلام پورا بولنے لگے, اللہ تعالیٰ بھی سنتے جا رہا, ہاں بولتے جاؤ, اللہ تعالیٰ سننا چاہ رہا. تو محترم بزرگ دوستو, اللہ تعالیٰ جان کے انجان بندے سے سننا چاہتے, سناتے اور بولنے بول کے
اور دنیا میں تعریف کرتے اللہ تعالیٰ کی. فرشتوں کو گواہ بناتا, فرشتے بھولنا نہیں, گواہ بنتے رہنا. قیامت میں فرشتے گواہ بنتے رہے, اللہ فلاں کس کس کا نام لو, کسی ایک کا نام لے تو اور ان کا نام لیا, حافظ صاحب ان کا نام کہا جانا, عبدالرشید کا نام لیے, غفور صاحب کا کہا جانا, شبیر کا نام جانا, علی کا کہا جانا, حسین کا کہا جانا, نام آ جاتے ہیں. کوئی نہیں ایکسپیکٹ. عبداللہ دنیا میں عبداللہ اللہ کا ذکر کرا, قیامت میں فرشتوں کی زبان کہہ رہے تھا عبداللہ, اللہ فلاں عبداللہ آپ کا بندہ آپ کا ذکر کرتا تھا, آپ میرے کو گواہ بن رہے تھے جنت میں ڈالو. ہاں بولا تھا نا, چلو بول اللہ تعالیٰ ابھی مشہور کرا کے ڈالتا اللہ تعالیٰ جنت میں. ایسے کسی نہیں جا رہے, ہم ہمارے بولتے ہیں ریکگنائز بول رہے تھے, یہ آپ کے گورنمنٹ کی رسم کوٹھا بولتے نہیں, یہ پہلے سے فکس ہے, یہ 5 بجے سے نماز والے جیسے حساب کتاب کچھ بھی نہیں, پہلے سے یہ آپ کی جنت میں جانے والے بول کے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ذاکر بنانا چاہ رہا ہے, یہ محفلیں دیا, یہ راتیں دیا, متبرک راتیں, یہ عام راتوں سے ہٹ کے رات ہے. آج کی رات میں عبادت کرنے کو اللہ کے نبی فرمائے, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی بخشش فرماتا, مغفرت فرماتا, سارے گناہ معاف کر دیتا. بخشش کی راتیں مغفرت کے, اپنے لیے دعا کرے, مرحومین کے لیے دعا کرے, قبرستان کو جائے. اور دوسرا جو ہے دوسرے دن روزہ رکھے. حدیث پاک میں جو اس میں شعبان کا روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے اس کو 2 سال کے روزوں کا اجر ثواب عطا فرماتا. روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی ریا نہیں, دکھاوا نہیں, شو آف نہیں ہوتا. روزے میں آپ بھوکے ہیں, کوئی پوچھتا کہ دور سے نہیں دیکھے, روزے میں نماز پڑھے تو دکھے گا, عبادت کرے تو دکھے گا, روزے میں تو نہیں دکھتا. تو روزہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, روزے سے روزے میں انسان کا اندر کا پیدا باطنی ظاہری جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی چلی جاتی. روحانیت آنا ہوتا ہے پیٹ کو خالی کرنا, روحانیت انسان کے اندر آنا بولے تو یہ پیٹ خالی کرنا. پیٹ خالی ہوا تو نورانیت اندر آتی. یہ ذہن میں نشین کر لیجیے آپ, خدا تعالیٰ کا رزق بندے کے جسم میں آنا بولے تو جسم کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک جسم ہے, ایک باڈی, اور دوسرا روح ہے. روح ہے, جسم ہے. ہم پوری زندگی محنت کس پہ پکڑتے ہیں, یہ تربوز پہ کرتے, پیٹ پہ کرتے, چکن لاؤ, مٹن لاؤ, فلانا ڈھکل دیا جو آنا دیتے ہو. انسان کی عادت فطرت ہے, اور لاؤ اور ہونا بول کے کھاتے بس ہو گیا, 3-4 گھنٹے کا پھر لاؤ, دوسرے دن اور لاؤ, یہ کھاتے رہتا, بس ہی نہیں ہوتا. جسم کی غذا کھانا پینا ہے, میوے ہے, ساری چیزیں. تو اندر جسم میں روح بھی ہے نا بھائی, روح بھی ہے, روح کی بھی غذا ہے. اس کو کیا ہونا, اس کو کیا کھلاتے آپ, تربوز کھلاتے, آم جام کھلاتے, کیا کھلاتے, روح تو دکھتی ہے, اس کی غذا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام, یہ روح کی غذا ہے. روح کو جب غذا دیں گے نا, روح کو جب غذا دیں گے, روح مضبوط ہو جاتی, جسم کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے, اس کو جسم کو غذا نہ بھی ملی تو جسم اپنی روح سنبھال لیتے ہیں. بھائی بھائی تیرے اندر تو کہیں پریشان ہو رہی بولتے ہو, بھائی تیرے اندر ہو تو کہیں پریشان ہو رہی, بلکہ روح جب تک جسم میں رہے, جسم سلامت رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کئی دن تک فاقہ رہتے تھے, کھاتے نہیں پیتے نہیں. یہ کیا سمجھ رہے لوگ, اس میں بھی واہ کیا سمجھتے, کھانے کو نہیں تھا نہیں کھاتے تھے, ملے تو کھا لیتے. کیسے کیا بولنا, ان کے لیے الفاظ نہیں ہے. اتنے آپ کے غلیظ قسم کے, گدھے قسم کے جاہل ان پڑھ لوگ حضور اپنے نبی جس کا کلمہ پڑھ ان کے تعلق سے باتیں کر لیتے تھے. ملتا تو کھا لیتے تھے, نہیں میرا بلکہ بھوکے رہتے تھے, ایسے باتیں کرتے. آپ اپنے نبی کے تعلق سے ہم یہ سنے تو گوارا کرتے ہیں. ہم کیا بے کمزور ایمان والے ہیں, ہم کیا آپ کے بالکل ایمان والے ہیں, ہم رسگلے والے نہیں ہوتے, ہم نرم دبائے تو کچھ اس میں کیسے کیسا درجہ نہیں ہوتے. ویسے ہمارے کو بخشش و مغفرت کا, نجات کا جو ذریعہ ہے آقا کی ذات ہے. پوری چیزیں ایک طرف, آقا کی ذات ایک طرف ہے. جس سے بھی محبت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں. خدا کی قسم, اپنی سے محبت حضور کی وجہ سے, باپ سے محبت حضور کی وجہ سے, استاد کا ادب و احترام حضور کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کا بھی ادب و احترام, اللہ کی عبادت حضور کی وجہ سے کرتے ہیں. شیخین کریمین کی تعظیم, حیدر کرار سے محبت, غوث و خواجہ سے پوری محبت سب حضور کی وجہ سے کرتے ہیں. وہ چیز کے تعلق سے بال برابر بھی اتار تو چھیڑے, گیا سامنے والا نہیں دیکھتے رشتے میں کیا لگتا ہے, انہیں بابا لگتا, چچا لگتا, اماں لگتا, کچھ نہیں دیکھتے, کیونکہ ہم کو سب کچھ ہمارے آقا کی ذات ہے. وہ تعلق سے اگر کوئی کچھ بولے تو برداشت نہیں کرتے. زبان اسی لیے, حالت اسی لیے فرمائے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, جسم میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. پورے حدیث و قرآن کی آیتوں کو ٹوٹل ایسا نچوڑ کے شربت بنا کے اعلیٰ حضرت کلام میں پیش کرے سوئے. وہ ایسا ان کا الگ سا اپنا عقیدہ نہیں ہوتا.
مطلب کہ اللہ سے کون سا عقیدہ دے رہے نہیں، یہی عقیدہ ابو بکر صدیق کا ہے، عمر فاروق کا ہے، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہے. تو جسم میں ہماری جان حضور کے لیے، زبان ہماری جو ہے آقا کے لیے، زبان ہمیشہ حضور کی تعریف میں کھلتے رہنا ہے ہم کو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کلمہ سنے تو ہم خاموش بیٹھیں گے، نہیں سنیں گے، ہرگز نہیں سن سکتے. اب جب بولا سامنے والا ہم کو سننا پڑتا. بے وقوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانے عطا فرما دیے، اور زمین کے نیچے میرے پیروں کے نیچے، زمین کے نیچے سونے کے پہاڑ چلتے رہتے میرے ساتھ. کیا بات، ٹھہرا ہوا تو نہیں، وہ وہاں پر ایک خزانہ وہاں ہے، لا کر وہاں ہے، وہاں جا کے کھولنا پڑتا، وہاں گئے تو وہ ملتا نہیں. جہاں جہاں حضور چلتے وہاں وہاں پیروں کے نیچے، قدموں کے نیچے سونے کے پہاڑ ساتھ چلتے رہتے. جب چاہے جس کو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دے. ایسا بھی نہیں کہ ہاتھ نہیں پڑ رہا، دور پڑ رہا. آقا کریم کا دست مبارک ہے، ایسا آگے بڑھا ہے تو جنت میں پہنچ جاتا. 7 آسمان اوپر جنت ہے، 7 آسمان. یہ حدیثوں میں آیا کہ کم اخلاقوں کو، کم ضرفوں کو یہ باتیں نہیں ملتی، کہیں ملے تو کھا لیتے تھے، نہیں تو بھوکے رہتے تھے. یہ عارفوں کے پاس آئے، صوفیاء کے پاس آئے، مشائخ کے پاس آئے تو سمجھ میں آتا. نرسری کے بچوں کو نرسری کلاس کی کتابیں کیا سمجھ میں آتے، ہرگز سمجھ میں نہیں آتے. تو یہ نرسری LKG کے بچوں کو مطلب ایسے ایمان والوں کو خیر والوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصوف کا طریقت کا تعلیم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے اندر کی نورانیت کو اگر بڑھانا ہے تو یہ جسم کو کیا کرو، بھوکا رکھو، بھوکا رکھو. بھوک سے یہ کیا ہو جاتا، یہ پیٹ خالی ہو جاتا، لیکن روح جو ہے نا بے انتہا اسٹرانگ ہوتی، مضبوط ہوتی. خدائے رب ذوالجلال کی عبادت میں اس کو اور مزہ آتا، لذت آتی رہتی، بہت مزہ آتے رہتا. میں نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے، دیگر حضرات عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت میں فرق رہتا. کوئی لذت محسوس کرتا، آرام سے وہ چڑھ جاتا. بھی نماز پڑھ رہا ہے، میں سجدے کر رہے ہیں، ہمیں بھی پڑھ کے آیا نا، بھی برسا دکھتا، لیکن اس کو سرور مل رہا، اس کو قلبی سرور مل رہا، اطمینان مل رہا. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سجدے میں سر رکھتی تہجد میں تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی. ایسا کیسا سجدہ کرتے تھے، نیند نہیں آتی. کیا گھر میں نوکران نہیں آتے سب خاتون جنت کے؟ کام والے کر لیتے بیٹھے، دن تمام سو رہے ہیں تو رات میں نیند آ رہی تو نہیں. ہاتھوں کے گھٹے آ گئے تھے خاتون جنت کے، آٹا پیستے پیستے، گیہوں پیستے پیستے، چکی چلاتے چلاتے. کیا شان ہے خاتون جنت کی. پیر پہ رسی باندھ لی، حسن حسین جھولے میں تو پیر سے رسی کھینچتے جا رہے، سب جھولا جھلاتے جا رہے. زبان پہ اللہ کا ذکر بھی برابر ہے، ہاتھوں سے آٹا بھی گوندتے جا رہے، شوہر کی خدمت بھی برابر، خدا کی بندگی بھی برابر کر رہے، اور اپنے ماں ہونے کے ممتا بھی برابر پوری کر رہے، زبان پہ اللہ کا ذکر بھی کر رہے. یہ حالت ہے آپ کی. دن تمام محنت کر کے رات میں سونا نہیں سو کے عبادت کے لیے بیٹھے. سجدے میں انسان سارا کا تو نہیں آیا تیرے، سو جاتا بندہ، زیادہ ہو گیا تو کتنی دیر رہے گا. لیکن فرماتے اذان ہو جاتی، فرماتے ہیں اللہ تو رات کو کتنی چھوٹی بنایا، اس بندی کو سکون کے ساتھ عبادت کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، ذرا سکون سے سجدہ کریں گے وہ تو ادا ہو گئی. پوری رات عبادت کر کیسا بول رہے ہیں، کیسا ہوا ہو. پیٹ خالی رہا خالی رہا خالی رہا تو روح مضبوط ہوتی، اسٹرانگ ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹا پالنے کے لیے، پیٹے بڑا کرنے کے لیے نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے خرید کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو اللہ کی خرید کرنے کے لیے آئے ہیں. تو خرید کرنے کے طریقہ بتا رہے، سلوک ہے، پروسیس ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ درس ہے، ہمارے لیے سبق ہے. جو جس کلاس کا ہوتا ہے اس کلاس والے کے لیے سبق ہوتا. چھوٹے بچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کی عمر کی زندگی بتا رہے ہیں، زندگی ایسی تھی بچوں تو ویسے لوگ ہوتے ہیں. جوانی کی عمر کے لوگ بتا رہے تھے جوانی کی عمر ایسے تھی تو جوانوں تو زندگی ایسے ہو گئی. تو کسی کے شوہر بن گئے، دیکھو میں ام المؤمنین کے ساتھ کیسا رہ رہا ہوں، دیکھو خدیجہ کے ساتھ کیسا رہ رہا ہوں، میں بی بی عائشہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، فلاں فلاں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کے ساتھ رہ رہا ہوں. تو اگر ایسے ہسبینڈ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سبق دے رہے ہیں، ایسے رہو بولے. اور خدا کی عبادت کے لیے جب آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بی بی عائشہ فرماتے ایسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں محفل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جسے پہچانتے رہے، خدا کی ذکر میں لگ جاتے تھے اور بیٹھے ہوئے تو ایسا بیٹھ جاتے تھے. چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمارے جیسا کھیلنے تھے، جیسے بچوں کے ساتھ ہم کھیلنے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتے تھے، گھلی میں ہی جاتے تھے. ہمارے گھر میں آج کل کیسے ڈھاوا دکھا دیتے ہوئے، غصہ دکھا لیتے ہوئے، اپنا کیا بولتے ہیں بڑاپن دکھا لیتے ہیں. بڑاپن نہیں دکھاؤ بلکہ برابر دکھانا. بچوں کے ساتھ شفقت، نرمی، یہ ساری چیزیں ہے نا. جہاں ڈرانا ہے وہاں ڈرانا، شفقت کرنا، محبت کے ساتھ محبت کرنا. اور جہاں پر جیسے ہے نا وہاں پر وہ پھر جیسی اذان ہو
عبادت کرنے میں آتا ایسا ہٹا دیتے تھے پہچانتے نہیں ہوا اللہ کی واقعہ سے جاتے تھے. ہر ایک کے لیے سبق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ بندہ خدا کے قریب ہونا ہے تو کیسے ہونا, یہ طریقے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا حکم دیے. حضور تو پوری زندگی روزہ تھے, پوری زندگی روزہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف بتانے کے لیے لوگوں کو کھانا اس لیے کھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی پیاری باتیں فرمائے, کتنی پیاری پیاری باتیں فرمائے. اللہ مدنی آپ کے ادب اللہ فیض و ہاشمی, یہ ایسے علماء ہیں, ایسے مشائخین ہیں, یہ غالب کے ساتھ تصوف کے بھی اپنے وقت کے جو ہے بڑے جید صوفی کہلاتے حضرات. ہم کیونکہ ان سے استفادہ کیے, ہم ہر ایک کا احسان مانتے ہیں جنہوں نے ہم پر احسان کیا. کسی کو نہیں کرتے, جس کسی سے کچھ فائدہ لیتے ہیں برابر ان کا نام لیتے, ان کے محسن کرتے, ان کا شکریہ ادا کرتے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہر ایک کا دعا, ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہمارے محسن ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ارے انہیں آیا کیا, نہیں, چھوٹا سا چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو, آپ پر احسان کیا تھا, اس کا محسن رہو, مطلب شکر ادا کرو, اس کا احسان مانو. کتنا پیارا آپ نے جملہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھائے تاکہ امت کو کھانا آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پانی پیے تاکہ امت کو پانی پینا آ جائے. ورنہ حضور نہ پانی کے محتاج, نہ کھانے کے محتاج, بلکہ پانی لمحائے مصطفیٰ کو لگنے کے لیے محتاج تھا. اے حضور مجھے اپنے قریب کر لیجئے, مجھے اپنے لب سے لگا لیجئے. کھانا حضور کا محتاج تھا, یا رسول اللہ مجھے تناول کیجئے تاکہ میں اپنے لمحائے مبارک کے پاس جاؤں. ورنہ حضور تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے پلاتا ہے. حضور شادی اس لیے کیے تاکہ امت کو شادی کرنا آ جائے. حضور آرام اس لیے کیے تاکہ امت کو آرام کرنے آ جائے. حضور اسی لیے چلے تاکہ امت کو چلنا آ جائے. کہاں پر خاموش بیٹھنا ہے, کہاں پر گفتگو کرنا ہے, پوری تعلیم حضور اپنی امت کو دے کے لیے ایک ایک عمل کرتے گئے. اس کو دیکھ کے ایسا ہو گیا, یہ جب کبھی ایسا سب سنے ہیں ایسا جھٹک کے پھینک دو, انہیں سے رشتہ ہی مت رکھو, سلام نہیں کرنا, کلام نہیں کرنا. جو حضور کا ادب نہیں کرتا اس کا ادب نہیں کرتا, جو حضور کو سلام نہیں کرتا اس کو سلام نہیں کرنا. اگر کرے تو اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہوتا, اس سے بڑا غدار اپنے نبی کا غدار کوئی شخص نہیں ہو سکتا. باری بنا رہے, گیاری بنا رہے, بہت سے پاک برا بولنے والے کو, بس اللہ کے نبی برا بولنے والے کو سلام کرتے, اس سے شیکن کرتے, لا کے ہاتھ میں گوبر دے کے دینا کے بھیا دینا, اس کو نکال یہاں سے بول کے. ہمارے آقا کا جو فرما بردار ہوگا, وفادار ہوگا, اس کے وفادار, اس کا آپ کو سلام کرنے والے کو سلام کرنا, حضور سے جڑ کے رہنے والے سے جڑ کے رہو, حضور سے دور کرنے والے سے دور رہو. رشتے ناطے کبھی نہیں کرتا. متبری کرات ہے. چاہیے بات کو اپنی ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ تو نے ہم کو توفیق دی, یہ تیرا کرم ہے مولا. ہم گنہگار, بدکار, فاسق, فاجر, سارے گناہ ہمارے اندر ہے الہ العالمین, لیکن تو کتنا بڑا کریم رب ہے مولا کہ تو ہم نے ہم کو پسند کیا. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا کہ تو نے ہم نے یہاں پر مسجد میں جمع کیا. تو جتنی توفیق سے جو توفیق دیا مولا, ہم نے اپنے وہ الفاظ و کلمات قرآن پاک حدیث پاک کے ہم نے لوگوں کے سامنے سنا ہے مولا, اس کو قبول فرما لے مولا. یا الہ العالمین ہمارے ایمان میں استقامت عطا فرما, قوت عطا فرما, ہماری روح کو مولا قوت عطا فرما. بزرگان دین کے جام مولا, انہوں نے جو جام شفقتیں دیے مولا روحانی, وہ جاموں کا مولا ایک خطرہ ہم کو بھی پلا دے مولا, ایک عشر ہم کو بھی پلا دے مولا. حیدر کرار کا, فاروق اعظم کا, حسنین کریمین کا وہ شربتیں مولا ہم کو بھی ایک عشر ان کا چھوٹا ہی مولا ہم کو پلا دے مولا. اپنی بارگاہ کا محبوب بنا دے مولا, ہم سب کو نیک بنا دے, نیک بنا دے. ہم سارے مسلمانوں کو مولا آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ایک توفیق عطا فرما. دلوں سے جلن, سب کینہ, کپٹ, ساری چیزوں کو دلوں سے نکال دے مولا. یا الہ العالمین جتنے حاضرین یہاں پر بیٹھے ہوئے مولا ان سب کی بخشش فرما دے, ان کے اہل و عیال کی بخشش و مغفرت فرما دے, ان کے خاندان کے جو گزر چکے ہیں مولا, والدین, نانا نانی, دادا دادی, جو بھی رشتہ دار ہیں مولا گزر گئے مولا, ان سب کی بخشش فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے. اعلیٰ علمگی کو مولا اپنی جگہ عطا فرما, ان کو بے انتہا اجر عظیم عطا فرما مولا. ہم نے جو کچھ بھی پڑھا مولا سارے حضور کی مرحومی کو مولا ساری امت کو اس کا ثواب پہنچا دے مولا. ساری امت کو مولا ایک ہی رحمت میں میرا دعویٰ نہیں مولا, شاہ کی ساری امت پہ لاکھ سلام, حضور کی ساری امت, حضور نے ساری امت کے لیے دعا کی مولا, ہم بھی ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں مولا. ساری امت کو معاف کر دے, سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما, سب کو خوش رکھ مولا, سب کو ہر پریشانی, ہر غم سے, ہر تکلیف سے مولا آزادی عطا فرما دے. ربنا تقبل دعائی بجاہ سید المرسلین, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.